بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چوتھی کتاب، عمرو عیار اور زکوٹا لاہور میں۔ عمرو وہاں سے سیدھا مصر کے بادشاہ اخناتون کے محل کی طرف چل دیا۔ اب عمرو کا یہ فرض بن گیا تھا کہ وہ مصر کے نیک دل بادشاہ کو بدکار کاہن کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کر دے۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بادشاہ اپنے محل کی خوابگاہ میں سو رہا تھا۔ محل کے ارد گرد زبردست پہرا تھا، مگر عمرو کو کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غیبی حالت میں محل کے بڑے دروازے سے گزر کر محل کے اندر آ گیا۔ وہ کئی بڑے بڑے کمروں کے دروازے کے آگے سے گزرا۔ ایک دروازے پر اسے باہر سپاہی تلوار لیے پہرا دیتے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی بادشاہ کا کمرہ یا خوابگاہ ہے۔ وہ بند دروازے میں سے گزر کر اندر آ گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہ بادشاہی کی خوابگاہ تھی۔ چھت کے ساتھ 4 فانوس لٹک رہے تھے۔ دیوار پر اطلس و کم خواب کے پردے گرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ایک شاندار مسحری والے پلنگ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ عمرو عیار نے پلنگ کے پاس جا کر بادشاہ کے کندھے کو ہلایا۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ عمرو عیار نے جلدی سے بادشاہ کے منہ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں اور آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے نظر نہیں آ رہے، کون ہو تم؟ عمرو عیار نے کہا، یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کی ہمدرد روح ہوں، جو آسمانوں سے آپ کو آپ کے دشمنوں کے حملے سے بچانے آئی ہوں۔ بادشاہ نے آہستہ سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو نے وہ سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا جو احرام کے اندر لڑکی مونیکا کی روح نے عمرو کو بتایا تھا۔ بادشاہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب عمرو نے اپنی بات ختم کی تو بادشاہ بولا، مجھے کاہن اعظم پر پہلے ہی شک تھا کہ اس کی نیت نیک نہیں ہے۔ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے میری ہمدرد آسمانی روح، کہ تم نے مجھے عین وقت پر خبردار کر کے میری اور میرے بچوں کی زندگی بچا لی۔ عمرو عیار بولا، مگر بادشاہ سلامت، کاہن بہت بڑا جادوگر ہے، آپ اس کے حملے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا، تم آسمانی روح ہو کر ایسی باتیں کرتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نیک آدمی کو دنیا کی کوئی بری طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے مجھے خبردار کر دیا، اچھا کیا، کم از کم میں اپنا بچاؤ کر سکوں گا۔ دشمن اب اندھیرے میں مجھ پر وار نہ کر سکے گا۔ عمرو عیار نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اسے اپنا ضمیر بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہوا، کہنے لگا، خدا حافظ اے نیک دل بادشاہ، اور عمرو تیزی سے ہوا میں تیرتا ہوا خوابگاہ کے بند دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ محل سے بھی باہر آ گیا اور زمین سے بلند ہو کر ملک بابلیہ کے شہر بابل کی طرف پرواز کرنے لگا، جہاں اسے کالاخ کا مندر تلاش کر کے اس کے تہ خانے میں جا کر اپنی زنبیل حاصل کرنی تھی، جو خونی اژدہے کے قبضے میں تھی۔ ادھر یاماگ بھی آدھے انسان اور آدھے سانپ کے روپ میں پتھر کا مجسمہ بنا بحری جہاز کے ایک کیبن میں پڑا تھا، اور بادبانی جہاز سمندر کی موجوں کو چیرتا سفر کر رہا تھا۔ یاماگ ایک بے بس اور مجبور انسان کی طرح پتھر بنا بیٹھا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، مگر زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اسے بحری جہاز میں ڈال کر لیے جا رہے ہیں۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے 3 دن ہو گئے۔ چوتھے روز شام کے وقت سمندر میں زبردست طوفان آ گیا۔ ساری رات تیز طوفانی ہوائیں چلتی رہیں۔ جہاز کھلونے کی طرح ڈولنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر طوفان میں تیزی آ گئی۔ اچانک ایک پہاڑ جتنی سمندری موج جہاز سے ٹکرائی اور جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ملاحوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی۔ یاماگ جس کیبن میں تھا، اس کی لکڑی کی دیواریں ٹوٹ کر بکھر گئیں، اور یاماگ کو لکڑی کے جس ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ بھی اکھڑ گیا۔ یاماگ چونکہ پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اسے ستون کے ساتھ اس لیے باندھا گیا تھا کہ جہاز کے ڈولنے پر وہ گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ لکڑی کا ستون سمندر میں تیرنے لگا۔ بڑی بڑی موجیں اسے آن کی آن میں ڈوبتے جہاز سے کئی میل دور اٹھا کر لے گئیں۔ یاماگ دیکھ رہا تھا کہ جہاز ڈوب گیا ہے اور وہ سمندر کی طوفانی موجوں میں چلا جا رہا تھا۔ سمندر کی موجیں کبھی اسے اٹھاتی اور کبھی نیچے گرا دیتی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری قسمت بھی عجیب ہے، کہاں سے کس حالت میں چلا تھا اور کہاں کس حالت میں آ گیا ہوں۔ جس وقت جہاز طوفانی موجوں میں تباہ ہو کر ڈوبا، اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، سمندر میں ہر طرف تاریکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا کم ہونے لگا اور بادلوں کے پیچھے سے دن کی دھندلی سی روشنی نظر آنے لگی۔ یاماگ لکڑی کے ستون کے ساتھ بندہ لہروں پر باہر جا رہا تھا۔
اگر وہ لکڑی کے ستون کے ساتھ نہ بندھا ہوتا تو اب تک ڈوب کر سمندر کی تہ میں چلا گیا ہوتا۔ اسے سامنے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، سمندر ہی سمندر تھا۔ بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ سارا دن یاماگ سمندری موجوں کے ساتھ بہتا رہا۔ جب دن کی روشنی کم ہونے لگی اور شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا بڑھنے لگا تو یاماگ نے دور سمندر میں پہاڑوں کو دیکھا جو پانی میں سے ابھرے ہوئے تھے۔ یاماگ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی جزیرہ نظر آیا تھا۔ کم از کم اسے سمندر سے تو نجات ملے گی۔ سمندر کی لہریں اسے بڑی تیزی سے کنارے کی طرف لیے جا رہی تھیں۔ آخر لہروں نے اسے اٹھا کر کنارے کی ریت پر پھینک دیا۔ یاماگ ستون کے ساتھ بندھا ریت پر سیدھا پڑا ہوا تھا۔ وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا جسم پتھر کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آسمان کو تک رہی تھیں جہاں بادل ابھی تک چھائے ہوئے تھے۔ بارش رک گئی تھی۔ وہ کسی جزیرے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھیں ہونے کی وجہ سے کھلی ہوئی تھیں۔ سانپ کی پلکیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کی آنکھیں سوتے وقت بھی کھلی رہتی ہیں۔ یاماگ اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھما سکتا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے پتلیاں نیچے کر کے دیکھا۔ اسے دور درختوں کی قطار دکھائی دی۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ یاماگ سوچنے لگا کہ خدا جانے اب وہ کہاں کب تک پڑا رہے گا۔ یاماگ سارا دن اور ساری رات ستون کے ساتھ بندھا سمندر کے کنارے ریت پر پڑا رہا۔ دوسرے دن جب سورج نکلا اور جزیرے پر روشنی پھیلی تو ایک جہاز کنارے پر آ لگا، اور یہ یونانی بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا جو جزیرے پر تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بحری ڈاکو ان جزیروں پر آ کر چشموں کا پانی بڑے بڑے ڈرموں میں بھر کر لے جاتے۔ بحری ڈاکوؤں کا کپتان بھی ڈاکوؤں کے ساتھ جزیرے پر اترا تھا۔ کپتان کی نگاہ ستون کے ساتھ بندھے ہوئے یاماگ کے مجسمے پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ ایک ڈاکو نے کہا، کپتان، یہ ضرور کوئی جادو کا بت ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ کپتان نے خنجر نکال کر یاماگ کی رسی کاٹی اور اسے زمین پر بٹھا دیا۔ خوش ہو کر کہنے لگا، تم احمق ہو، یہ ایک عجیب و غریب مجسمہ ہے جس کا گردن تک دھڑ کا انسان ہے اور سر سانپ کا ہے۔ میں اسے یروشلم شہر میں لے جا کر بیچوں گا، اس کے عوض بھاری رقم حاصل کروں گا۔ بحری ڈاکوؤں کے کپتان نے یاماگ کے مجسمے کو اٹھوا کر جہاز میں رکھوا لیا۔ جزیرے سے میٹھا پانی لے کر بحری ڈاکوؤں کا جہاز بحیرہ روم کی طرف چل پڑا۔ 7 دن کے سفر کے بعد جہاز ٹائر کی بندرگاہ سے کافی دور سمندر میں آ کر رک گیا۔ کپتان نے اپنے خاص آدمی سے کہا، اس مجسمے کو لے کر میرے ساتھ آؤ۔ دونوں نے سوداگروں کا بھیس بدلا۔ یاماگ کا مجسمہ ایک کشتی میں اتارا اور کشتی چلاتے ٹائر کی بندرگاہ پر آ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی منڈی تھی جہاں دنیا جہان کی نادر چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ دنیا کے کونے کونے سے سوداگر آتے تھے اور یہاں سے اپنی پسند کی چیزیں خرید کر لے جاتے تھے۔ بحری ڈاکوؤں اور اس کے ساتھی کپتان نے یاماگ کا مجسمہ منڈی میں ایک جگہ پر رکھ دیا۔ لوگ اس مجسمے کے گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے آج تک ایسا بت نہیں دیکھا تھا کہ جس کا سر سانپ کا اور دھڑ انسان کا ہو۔ اتنے میں لوگوں میں سے ایک سوداگر آگے بڑھا۔ اس نے غور سے یاماگ کے مجسمے کو دیکھا اور بحری ڈاکوؤں کے کپتان سے پوچھا، اس کے کتنے دام ہیں؟ کپتان نے کہا، 1000 درہم لوں گا۔ سوداگر نے اسی وقت 1000 درہم ادا کر دیے اور یاماگ کے مجسمے کو گھوڑے پر رکھوا کر دوسرے گھوڑے پر خود سوار ہوا اور شہر سے نکل کر یروشلم شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کو ایک قافلہ یروشلم جاتا ملا۔ وہ اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ یہ آدمی یروشلم کا بڑا امیر تاجر تھا۔ اسے دنیا کی عجیب و غریب قیمتی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ اس نے اپنے عالیشان مکان میں ایک عجائب گھر بنا رکھا تھا۔ اس تاجر کا نام الفانسو تھا۔ الفانسو نے یروشلم اپنے مکان پر پہنچ کر یاماگ کا مجسمہ اپنے گھر کے عجائب گھر میں سجا دیا۔ یاماگ کو عجائب گھر میں پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے کہ ایک دن عجائب گھر میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس نے یاماگ کے مجسمے کو دیکھا تو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یاماگ یہ کرتا تھا کہ جب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر گھمانا بند کر دیتا تھا تاکہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اندر سے زندہ ہے۔ یہ عورت بھی جب یاماگ کو دیکھنے لگی تو یاماگ نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں بالکل بے حرکت کر لیں جیسے پتھر کی ہوں۔ وہ عورت یاماگ کے بالکل قریب آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم اصل میں سانپ ہو۔ تمہیں جادو کے زور سے آدھا انسان سانپ بنا دیا گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں آدھی رات کو آؤں گی اور تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ جب اس عورت پر یاماگ کا بھید کھل گیا تو یاماگ نے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر پھیرا۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا مگر پتلیوں کو پھیر کر اس نے عورت کو یہ احساس دیا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے
اور میں آدھی رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ عورت چلی گئی۔ یاماک کو اگرچہ اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب پراسرار سی چمک دکھائی دی تھی، مگر وہ اتنی بات پر ہی بہت خوش تھا کہ کم از کم اسے پتھر کے مجسمے کی مصیبت سے تو نجات ملے گی۔ یہ عورت کوئی طلسم جانتی ہے اور اسے ضرور پھر سے سانپ کی حالت میں زندہ کر دے گی۔ اگر یاماک کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوتے اور اس کی زبان بھی ہل سکتی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے تالو میں چھپے ہوئے منکے کو زبان سے حرکت دے کر غائب ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس نے مجسمہ بنے بنے کئی بار منکے کا خیال کر کے غائب ہونے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہوا تھا۔ اب امید پیدا ہو گئی تھی کہ جب یہ عورت اسے اپنے ساتھ لے کر سانپ کی شکل میں زندہ کر لے گی تو پھنکار مار کر غائب ہو جائے گا۔ پتھر ہو جانے کی وجہ سے وہ پھنکار بھی نہیں مار سکتا تھا۔ رات ہو گئی اور عجائب گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ملازم بھی چلے گئے۔ صرف بڑے بڑے کمرے میں 2 مشعلیں روشن تھیں۔ یاماک بے چینی سے عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ عورت نہ آئی تو یاماک نے یہی نتیجہ نکالا کہ عورت نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اتنے میں یاماک کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہی عورت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں لینے آ گئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پراسرار عورت نے منہ ہی منہ میں کوئی طلسمی منتر پڑھ کر یاماک پر پھونکا۔ یاماک بالکل چھوٹا کسی کھلونے جتنا ہو گیا۔ عورت نے یاماک کو اٹھا کر اپنے لمبے کرتے کی جیب میں ڈالا اور بند دروازے کی طرف چل پڑی۔ وہ بند دروازے میں سے بڑی آسانی سے نکل گئی۔ باہر ہلکی پھلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر آتے ہی عورت اپنے 2 گھوڑوں والے رتھ پر بیٹھی۔ گھوڑوں کو زور سے چابک ماری اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ رتھ کافی دیر تک صحرائی راستوں میں سفر کرتا رہا، پھر دور سے کسی شہر کی 4 دیواری کے اوپر جلتی مشعلوں کی روشنی دکھائی دی۔ یہ مشعلیں پرانے زمانے میں شہر کی فصیل کے اوپر رات بھر روشن رہا کرتی تھیں۔ یہاں عورت نے گھوڑوں کا رخ ریت کے ٹیلوں کی طرف پھیر دیا۔ شہر کی 4 دیواری سے دور ریت کے ٹیلوں میں ایک چھوٹا سا نخلستان آ گیا، جس کے اندر درختوں میں ایک کچا مکان تھا۔ عورت رتھ سے اتر کر مکان کے اندر آ گئی۔ اس نے مشعل روشن کی اور یاماک کے چھوٹے سے کھلونے جتنے مجسمے کو جیب سے نکال کر ایک میز پر رکھ دیا۔ تب یاماک نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ہے، جس کی کچی دیوار پر مختلف جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ کونے میں چولہے پر ایک بڑی کڑھائی رکھی ہے جو دھوئیں سے کالی ہو گئی تھی۔ پراسرار عورت نے ایک اور منتر پڑھ کر یاماک پر پھونکا۔ یاماک پھر بڑا مجسمہ بن گیا۔ عورت نے اپنے بال کھول کر سر کو جھٹکا دیا تو اس کے بال کندھوں پر بکھر گئے۔ یاماک بڑے غور سے پراسرار عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اب طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ اسے کچھ اس عورت سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خدا جانے یہ عورت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یاماک کو وہ عورت کوئی خطرناک جادوگرنی لگ رہی تھی۔ پراسرار عورت نے ایسا کیا کہ چولہے کے پاس گئی۔ وہاں چولہے میں سے تھوڑی سی راکھ اٹھا کر لائی۔ یاماک کے سامنے کھڑی ہو کر منہ ہی منہ میں کوئی طلسمی منتر پڑھا اور یاماک کے منہ پر راکھ پھینک دی۔ راکھ یاماک کے منہ چہرے سے لگی تو اس کا اوپر والا سانپ کا دھڑ زندہ ہو گیا۔ اب یاماک اپنی سانپ والی گردن ہلا سکتا تھا۔ وہ زبان بھی ہلا سکتا تھا، مگر نہ پھنکار مار سکتا تھا نہ کچھ بول سکتا تھا، کیونکہ یاماک نے زندہ ہوتے ہی پھنکار مار کر غائب ہو جانے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ پراسرار عورت نے یاماک کے منہ کو کھول دیا، اس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب عورت کی انگلیاں یاماک سانپ کے تالو میں کوئی چیز ٹٹولنے لگی تو یاماک سخت گھبرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت اس کے منکے کی تلاش میں ہے۔ یاماک نے اپنے جسم کا پورا زور لگا کر پھنکار مارنے کی کوشش کی تاکہ غائب ہو جائے اور اپنا منہ اور اپنا منکا عورت کے ہاتھ لگنے سے بچا لے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے پھنکار نہ نکل سکی اور پھنکار مارے بغیر یاماک غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی دوسرا روپ بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ پراسرار عورت کی انگلیاں یاماک کے تالو کے ساتھ لگی تھیں اور وہ تھیلی میں پہنچ گئی۔ عورت نے یاماک کا منکا اس کے منہ سے نکال لیا۔ وہ منکے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے خوش ہو کر ایک کہکہا لگایا اور بولی، کوئی کاف کے سردار سانپ یاماک، اب تم میرے غلام ہو۔ میں تمہیں جو کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تم میرا ہر حکم بجا لو گے۔ اس کے ساتھ ہی پراسرار عورت نے ایک اور منتر پڑھ کر یاماک پر پھونک دیا۔ اس منتر کا یہ اثر ہوا کہ یاماک سانپ کی شکل میں آ گیا، مگر یاماک کا ذہن بدل چکا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پراسرار عورت کا غلام ہے اور اس عورت کا ہر حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اس کا فرض ہے۔ منکا منہ سے نکل جانے کی وجہ سے یاماک کی ساری طلسمی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یاماک کے ذہن پر بھی پراسرار عورت نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یاماک کے دل میں وہاں سے بھاگ جانے کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ یاماک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس عورت کا غلام ہے اور اس کے حکم پر عمل کرتا رہا ہے۔
یاماگ کے ذہن سے نستور، زکوٹا اور امرو ایار کا بھی خیال نکل گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے دن بھی یاماگ کو یاد نہیں آ رہے تھے۔ پراسرار عورت نے یاماگ کی یادداشت پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یاماگ ایک سام کی شکل میں پراسرار عورت کا غلام بنا کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ عورت نے یاماگ کے منگے کو ایک جگہ پر چھپا لیا اور پھر یاماگ کی طرف دیکھ کر کہا، یاماگ تم اب میرے غلام ہو، بولو جو میں کہوں گی وہ کرو گے؟ یاماگ نے کہا، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ یاماگ نے محسوس کیا کہ اس کی انسانی آواز بڑی کمزور اور دھیمی ہو گئی تھی۔ عورت نے کہا، میں تمہیں ایک لڑکے کی شکل دکھاتی ہوں، ابھی رات کا اندھیرا ہے، تم اس گھر میں جاؤ گے جہاں وہ لڑکا رہتا ہے۔ اس کے بعد پراسرار عورت نے ایک چھوٹی سی تختی تھیلے میں سے نکالی اور یاماگ کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ یہ شکل یاماگ کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ تب عورت نے تھیلے میں سے ایک رومال نکالا اور یاماگ کے منہ کے پاس لے جا کر کہا، یہ رومال اسی لڑکے کا ہے، اس کو سونگھو، اس رومال میں لڑکے کی جسم کی بو رچی ہوئی ہے۔ یاماگ نے عورت سے پوچھا، مجھے اس لڑکے کے گھر جا کر کیا کرنا ہوگا؟ پراسرار عورت نے مکروہ کہکا لگایا، بالوں کو زور سے جھٹکا اور بولی، یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے، تمہیں اس کے گھر جا کر اس لڑکے کو ڈس کر ہلاک کرنا ہوگا۔ جاؤ، رات کے اندھیرے میں اس لڑکے کے گھر جاؤ اور اسے ڈس کر اپنا سارا زہر اس کے جسم میں داخل کر کے اسے ہلاک کرو اور مجھے واپس آ کر اطلاع کرو۔ لڑکے کے جسم کی بو تمہیں خود بخود گھر کا راستہ سمجھا دے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم میرے غلام ہو، تمہارا من کا میرے پاس ہے، تم ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جا سکتے، جاؤ اور میرا حکم بجا لو۔ یاماگ سانپ نے ایک غلام کی طرح سر جھکایا اور کوٹری سے باہر نکل کر چاندنی رات میں صحرا میں اس طرف رینگنے لگا جدھر سے لڑکے کی بو آ رہی تھی۔ یاماگ سانپ کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے صحرائی ریت پر رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک مکان کی چاردیواری نظر آئی جس کے اوپر کھجوروں کے درخت جھکے ہوئے تھے۔ لڑکے کی بو اسی چاردیواری کی طرف سے آ رہی تھی۔ یاماگ رینگتا ہوا چاردیواری کے اندر چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کے درمیان ایک بڑا سا خوبصورت فوارہ لگا تھا۔ اس کے پیچھے ایک عالیشان مکان تھا جس کے بند دروازے کے قریب ایک مشعل روشن تھی اور ایک سپاہی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ یاماگ سانپ نے مکان کا ایک چکر لگایا۔ ایک جگہ لڑکے کی بو بڑی تیز ہو گئی تھی۔ یاماگ وہیں رک گیا اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ بو اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ یاماگ دیوار پر رینگتے ہوئے دوسری منزل کی طرف کھڑکی تک آیا مگر کھڑکی بند تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لڑکے کی بو اسی کمرے میں سے آ رہی تھی۔ یاماگ سانپ نے دیکھا کہ دیوار میں ایک جگہ نالی کا سوراخ تھا۔ یاماگ سانپ جلدی سے نالی میں گھس گیا۔ جب وہ نالی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے عالیشان سجائے کمرے میں ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر کے مجسمے لگے ہیں۔ سنگ مرمر کی میز پر گلدان میں پھول سجے ہوئے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا بڑا قیمتی پلنگ بچھا ہوا ہے جس پر کوئی ریشمی چادر لیے گہری نیند سو رہا ہے۔ یاماگ کو لڑکے کی بو اسی چادر کے اندر سے آ رہی تھی۔ یاماگ فرش کے قالین پر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا پلنگ تک گیا، پھر پلنگ کے نیچے لٹکی ہوئی چادر کے پلو سے چمٹ کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ دیوار پر شیشے کا ایک چھوٹا سا فانوس روشن تھا۔ اس کی روشنی میں ایک ایسا منظر دیکھا جس کو یاماگ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلنگ پر ایک بڑا ہی معصوم صورت بھولا بھالا لڑکا سو رہا تھا۔ اس کی عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ چہرے پر بچپن کا نور تھا۔ وہ سوتے میں تھوڑا تھوڑا مسکرا رہا تھا جیسے خواب میں پرستان کی پریوں سے باتیں کر رہا ہو۔ یاماگ سانپ نے لڑکے کی گردن پر ڈسنا تھا کیونکہ گردن پر ڈسنے سے سانپ کا زہر بڑی تیزی سے انسان کے دماغ کی رگوں میں پہنچ کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یاماگ چادر کی سلوٹوں میں سے رینگتا ہوا لڑکے کی گردن کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنا پھن پھیلایا اور لڑکے کی گردن پر ڈسنے ہی والا تھا کہ اچانک جیسے کسی نے اس کی گردن کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ یاماگ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے سامنے احرام کی 5 بہنوں والی قبروں کی سب سے چھوٹی قبر والی بہن مونیکا کھڑی تھی۔ وہ یاماگ کو گھورتے ہوئے بولی، یاماگ کیا کر رہے ہو؟ تم کوہکاف کے سردار سانپ ہو اور کوہکاف کے سانپ ظالم نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لیتے۔ احرام کی قبر والی لڑکی مونیکا کی شکل دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر یاماگ کا ذہن ایک دم اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس نے مونیکا سے کہا، مونیکا میرا من کا اس ظالم عورت کے پاس ہے، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، میں اسی کے حکم سے اس لڑکے کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ مونیکا کی شکل کبھی پیچھے ہٹ کر دھندلی ہو جاتی اور کبھی آگے آ کر صاف ہو جاتی۔ مونیکا کی آواز نے کہا، یاماگ میں بڑی مشکل سے اپنے احرام سے نکل کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تمہیں یہ ظلم کرنے سے بچا لوں۔ یاماگ نے کہا، مونیکا
اس عورت سے منکا واپس لینے میں میری مدد کرو۔ مونیکا کی شکل دھندلی ہونے لگی، اس کی دھیمی آواز سنائی دی، یا ماگ، میں مجبور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خدا کو یاد کرو، خدا سے مدد مانگو، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے دل میں نیکی کا خیال کو پختہ کرو، برائی کے خیال کو اپنے اوپر قبضہ نہ کرنے دو۔ خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ جو اپنی مدد کرتا ہے خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے۔ یاماگ صاحب بے بسی کی حالت میں مونیکا کی شکل دیکھ رہا تھا، جس کی شکل دھندلی ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ یاماگ نے اسے آواز دی، مگر مونیکا کا کوئی جواب نہ آیا۔ یاماگ نے اپنے دماغ کی حالت پر غور کیا۔ اس کے ذہن پر ایک بار پھر پراسرار عورت کے طلسم کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ لڑکے کو ڈسنے کے لیے اس کی گردن کی طرف بڑھا، گردن کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہی تھا کہ یکلخت یاماگ کو نیکی کے خیال نے پیچھے کر دیا۔ یاماگ نے نیکی کے اس خیال کو جانے نہ دیا، وہ اس خیال کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہتا تھا۔ جب آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو خدا کے حکم سے نیکی کی طاقتیں بھی اس کی طرف 2 قدم بڑھا دیتی ہیں۔ یاماگ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے دل سے برے خیالات کو نکال کر نیک خیال کو جگہ دی تو اس کے دل میں نیکی نے روشنی پھیلانی شروع کر دی۔ یاماگ نیکی کی روشنی میں سوچنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معصوم لڑکے کی جان نہیں لے گا اور واپس جا کر پراسرار بری عورت کا مقابلہ کرے گا، اس کا برائی کی طرف لے جانے والا حکم بھی نہیں مانے گا۔ یہ سوچ کر یاماگ جس راستے سے کمرے میں آیا تھا اسی راستے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے باہر آ کر یاماگ رات کے اندھیرے میں دیوار کے ساتھ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے پراسرار عورت کے پاس جا کر کیا کہنا چاہیے۔ جب سے یاماگ کے دل میں نیکی کا خیال آیا تھا اس کی یادداشت بھی کام کرنے لگی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں نستور، زکوٹا اور عمرو عیار سے جدا ہو گیا ہے اور اس خبیث پراسرار عورت نے اس کا منکا نکال کر اپنا غلام بنایا رکھا ہے۔ یاماگ کا اس پراسرار عورت کے پاس پہنچنا ضروری تھا کیونکہ یاماگ کا منکا اس عورت کے قبضے میں تھا۔ اس منکے میں یاماگ کی طاقت کا راز تھا۔ منکے کے بغیر یاماگ نہ اپنا روپ بدل سکتا تھا نہ غائب ہو سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زکوٹا، عمرو عیار اور نستور بھی اس کے پاس نہیں تھے، وہ ہوتے تو یاماگ کی مدد کرتے۔ یاماگ صاحب مکان کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا انہی پریشان خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، سانپوں کو اندھیرے میں بالکل صاف نظر آ جاتا ہے اور یاماگ تو کوہ کاف کا سردار سانپ تھا۔ اگرچہ اس کی اصل طاقت چھین لی گئی تھی پھر بھی وہ سانپ ضرور تھا۔ اسے اندھیرے میں 2 آدمیوں کو دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ مکان کے سامنے آ کر وہ رک گئے۔ اندھیرا اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کیونکہ آسمان پر 5ویں تاریخ کا چاند نکلا ہوا تھا، اگرچہ اس کی روشنی بہت کم تھی۔ دونوں گھوڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ یاماگ نے محسوس کیا کہ وہ جھک کر کسی شے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید صحرا میں رات کو چمکنے والی کسی جڑی بوٹی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک ایک آدمی نے تھیلے میں سے بین نکالی اور بین بجانی شروع کر دی۔ بین کی آواز کا یاماگ پر اثر ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر ایک طرف کو بھاگا۔ ان آدمیوں نے یاماگ صاحب کو بھاگتے دیکھ لیا۔ دونوں اس کے پیچھے دوڑے۔ بین بجانے والے نے بین بجانی تیز کر دی۔ بین کی دھن میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ سانپ پر ایک نشہ سا چھانے لگتا ہے۔ چونکہ یاماگ کے پاس اس کی طاقت نہیں تھی اس لیے اس پر بین کی آواز کا اثر ہو رہا تھا۔ یاماگ کی رفتار سست پڑ گئی، اس کا جسم ٹوٹنے لگا۔ اپنے آپ اس کے دل میں بین کی دھن پر جھومنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ رک گیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جو آدمی بین بجا رہا تھا وہ یاماگ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور بڑے زور و شور سے بین بجانے لگا۔ یاماگ صاحب نے اپنا پھن کھول لیا اور بین کی دھن پر جھومنے لگا۔ دوسرا آدمی بھی ذرا پیچھے ہو کر بیٹھا تھا۔ یاماگ ہلکی چاندنی اور ہلکے اندھیرے میں اسے بھی دیکھ رہا تھا مگر وہ بے خبر ہو کر جھوم رہا تھا۔ بین کی آواز میں کوئی جادو تھا۔ یاماگ کو کچھ ہوش نہ رہا۔ اس دوران میں بین بجانے والا آہستہ آہستہ یاماگ صاحب کے بالکل قریب آ گیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک بوتل آگے کر دی۔ بین بجانے والے آدمی نے بوتل کا کارک نکال دیا اور ایک ہاتھ سے بین بجاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بوتل پکڑ لی۔ وہ بین بھی بجا رہا تھا اور خالی بوتل کا منہ آگے کیے یاماگ کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ بوتل کا منہ یاماگ صاحب سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا۔ عین اس وقت بین بجانے والے نے جھپٹا مار کر یاماگ کو گردن سے پکڑا اور اسے خالی بوتل میں بند کر کے کارک لگا دیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ کوئی کاف کا سانپ ہے؟ پہلے آدمی نے کہا، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں نے سانپ کے ماتھے پر نسواری رنگ کا گول دائرہ دیکھ لیا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں دوست کہ ہمیں کوئی کاف کا سردار سانپ مل گیا ہے۔
اب ہم ناگ بندر جا کر ناگ بندر کے پجاری سے اس سانپ کی منمانی قیمت وصول کریں گے۔ بوتل میں بند ہونے کے تھوڑی دیر بعد یاماگ صاحب کے ہوش و حواس پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ یہ لوگ اسے کسی ناگ بندر کے پجاری کے پاس فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاماگ کے پاس اگر اپنی طاقت ہوتی اور اس کا منکا اس کے پاس ہوتا تو بوتل سے بھی غائب ہو سکتا تھا اور بوتل توڑ کر بھی باہر آ سکتا تھا، مگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں۔ وہ بے بس ہو کر بوتل میں بیٹھا رہا اور اپنی قسمت پر غور کرتا رہا کہ قسمت اسے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ کہاں وہ سمندری جہاز میں ستون کے ساتھ بندھا سفر کر رہا تھا، پھر سمندری طوفان میں گر گیا، پھر آدھا پتھر آدھا سانپ بن کر عجائب گھر میں آ گیا، پھر وہاں سے جادوگرنی عورت کے قبضے میں آ گیا، اور اب دو اجنبی آدمی اسے بوتل میں بند کر کے کسی ناگ بندر کے پجاری کے پاس بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ یاماگ نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ جب آدمی کے پاس اپنی طاقت نہ رہے، جب اس کے ارادے کی طاقت بھی کمزور پڑ جائے، تو ان حالات میں آدمی یہی کچھ کرتا ہے، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان وہی ہے جو مصیبت کے وقت تک ڈٹ جائے اور برے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرے اور قسمت کے لکھے کو بھی مٹا دے اور زندگی میں کامیاب ہو۔ دونوں اجنبی گھڑ سوار ساری رات سفر کرتے رہے۔ دوسری طرف پراسرار عورت جب یاماگ کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو وہ خود یاماگ صاحب کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ سیدھا اس مکان تک آئی جس کے اندر اس کے دشمن کا اکلوتا بیٹا سو رہا تھا اور جس کو ہلاک کرنے کے لیے اس نے یاماگ کو بھیجا تھا۔ اسے یاماگ کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ یہی سمجھی کہ یاماگ صاحب خود کسی طرف فرار ہو گیا ہے۔ پراسرار عورت کو غصہ بھی آیا، مگر یہ سوچ کر واپس چل دی کہ آخر یاماگ کی راز، اس کا منکا تو میرے پاس ہی ہے۔ یاماگ اپنا منکا واپس لینے ضرور اس کے پاس آئے گا، تب اس کو قابو کر کے اس کو ایک مرتبہ پھر لڑکے کو ہلاک کرانے کے لیے بھیجے گی۔ یاماگ صاحب بوتل میں بند ہونے اور دل میں نیک خیالات پیدا ہونے کی وجہ سے پراسرار عورت کے طلسمی منتر کا اثر ختم ہوتا جا رہا تھا اور یاماگ صاحب کی یاداشت بھی واپس آ گئی تھی، اور جتنی قوت ارادی یعنی اپنے ارادے کی طاقت اس کے اندر تھی وہ بھی اس کے پاس آ گئی تھی، لیکن یہ طاقت اس منکے کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یاماگ بوتل میں بند تھا اور بوتل تھیلے میں بند تھی، اور تھیلا ایک گھڑ سوار نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑے بڑی تیز رفتاری سے صحرا میں دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ یروشلم شہر سے بہت دور نکل آئے تھے اور اب سامنے مجرو کا شہر تھا۔ اس کی چار دیواری کی برجیوں کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ مجرو کا شہر آج سے 3000 سال پہلے یروشلم سے بابل کی طرف جانے والی سڑک سے ہٹ کر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس شہر میں صحرائی سانپوں کی پوجا ہوتی تھی۔ شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑا ناگ مندر تھا۔ اس مندر میں ہر ماہ چاند کی 14ویں تاریخ کو ناگ دیوتا کے آگے کسی نہ کسی باہر کے لائے ہوئے بہت قیمتی سانپ کی قربانی دی جاتی تھی۔ ابھی قربانی میں 4-5 دن باقی تھے۔ یہ دونوں گھوڑ سوار ناگ دیوتا کی قربانی کے لیے ہی یاماگ صاحب کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ مجرو کا شہر تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت شہر کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ دونوں گھوڑ سوار شہر کے سب سے بڑے دروازے میں سے گزر کر سیدھے ناگ دیوتا کے مندر میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے درخت کے نیچے باندھے اور یاماگ سانپ والی بوتل لے کر سیدھے ناگ مندر کے پجاری کے پاس گئے۔ انہوں نے بوتل پجاری کو دیتے ہوئے کہا، پجاری جی، یہ دیکھیے، ہم ناگ دیوتا کی قربانی کے لیے کوہکاف کا سانپ پکڑ کر لائے ہیں۔ پہلے تو پجاری کو یقین نہ آیا کہ یہ لوگ کوہکاف کا سانپ بھی پکڑ سکتے ہیں، مگر جب اس سے بوتل میں یاماگ سانپ کو بند دیکھا اور اس کے ماتھے پر نسواری رنگ کا گول دائرہ بھی دیکھا تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا، مگر عیار پجاری نے اپنی خوشی ظاہر نہ ہونے دی۔ سانپ کو دیکھ کر الٹا برا سا منہ بنا لیا اور بولا، یہ کوہکاف کا سانپ ہے؟ یہ تو کوہکاف کے سردار سانپ کی نقل ہے۔ ایسے کئی سانپ لوگ خود بنا کر میرے پاس لاتے ہیں۔ وہ کسی تیز دھار آلے سے سانپ کے ماتھے پر نسواری دائرہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی نقلی سانپ ہے، مگر چونکہ تم اتنی دور سے محنت کر کے اسے پکڑ کر لائے ہو، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ دونوں گھوڑ سواروں کو پجاری کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ویسے بھی وہاں مندر کے پجاری کو بھی ایک دیوتا ہی سمجھا جاتا تھا اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ پجاری کی بات کو غلط کہہ سکے۔ چنانچہ دونوں گھوڑ سوار چپ ہو گئے۔ پجاری نے تھیلی میں سے 4 سکے نکال کر دیے اور کہا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دے سکتا، وہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ قربانی میں 4 دن باقی رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت باہر سے لایا ہوا کوئی سانپ نہیں کہ جس کی قربانی دی جا سکے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ دونوں گھوڑ سواروں نے اپنے پاس تو کچھ بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ 4 سکے ہی ان کے لیے بہت تھے۔ یاماگ صاحب کو پجاری کے حوالے کر کے دونوں چلے گئے۔ پجاری نے اپنی کوٹری میں لے جا کر بوتل کو شمعدان کے آگے کر کے غور سے یاماگ کو دیکھا۔ پجاری نے یاماگ کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کوہکاف کا سردار سانپ ہے۔
اور اس کے منقے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کسی کو مل جائے تو یاماگ سانپ اسی کا مطیع اور غلام ہو جاتا ہے اور زمین کے اوپر اور زمین کے اندر سارے خزانوں کا راز بتا دیتا ہے۔ پجاری نے فوراً یاماگ کا سانپ کا منہ کھول کر دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ سانپ کے منہ میں منکا موجود ہوگا، مگر یہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا کہ یاماگ سانپ کا منکا غائب تھا۔ سب سے پہلے اسے ان آدمیوں پر شک ہوا جو اس کے پاس یاماگ سانپ بیچ کر چلے گئے تھے۔ پجاری جلدی سے باہر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مندر کے آدمیوں سے پوچھا کہ ابھی جو 2 آدمی یہاں سے نکلے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ سب نے یہی کہا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جا چکے ہیں۔ پجاری اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، یعنی بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور بہت کم پیسے انہیں دیے تھے۔ گھڑ سوار اس کے ساتھ دھوکہ کر گئے تھے اور اس کے ہاتھ خالی یاماگ سانپ دے کر اس کا منکا لے گئے تھے۔ پجاری کے پاس نہ گھوڑے تھے نہ ایسے آدمی جو ان گھڑ سواروں کے پیچھے جاتے۔ پجاری کو غصہ بھی بڑا آیا۔ اس نے یاماگ سانپ کو بوتل میں دوبارہ بند کر دیا اور بوتل کا منہ بند کرتے ہوئے یاماگ کی طرف دیکھ کر بولا، اب میں تمہیں ناگ دیوتا پر قربان کروں گا، منکے کے بغیر تو میرے کسی بھی کام کا نہیں۔ کوہ کاف کے سردار سانپ کی قربانی سے ناگ دیوتا بڑا خوش ہوگا۔ یاماگ سانپ نے سب کچھ سن لیا۔ وہ بڑا گھبرایا کہ یہ ظالم پجاری تو سچ مچ اسے ناگ دیوتا کے سامنے قربان کر دے گا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ یاماگ سانپ کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہاں نہ عمرو عیار تھا، نہ زکوٹا جن تھا، نہ نستور جن تھا۔ یہی اس کے دوست تھے اور یہی اسے ناگ دیوتا پر قربان ہونے سے بچا سکتے تھے۔ یاماگ سمجھ گیا کہ بس موت آ گئی۔ وہ بوتل میں قید اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، جس طرح موت کی سزا کا حکم پانے والا قیدی کوٹری میں موت کا انتظار کرتا ہے۔ ناگ دیوتا کی قربانی میں جب ایک دن باقی رہ گیا تو مندر میں قربانی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے ہونے لگی۔ پجاری نے شہر میں اعلان کروا دیا تھا کہ اس دفعہ کوہ کاف کے ایک سردار سانپ یاماگ کی قربانی دی جائے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد قربانی دی جانی تھی۔ لوگ دوپہر ہی سے قربانی کے چبوترے کے گرد آ کر بیٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ چبوترے کے اوپر ناگ دیوتا کا بت بنا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے سانپ کا بت تھا جس نے اپنا بڑا سا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ ناگ دیوتا کی آنکھوں میں سرخ لال جڑے ہوئے تھے جن میں سے سرخ روشنی کی شعائیں نکل رہی تھی۔ لوگ بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب کوہ کاف کے سردار یاماگ سانپ کو ناگ دیوتا پر قربان کیا جانا تھا۔ یاماگ سانپ بوتل میں بند پجاری کی کوٹری میں ایک مرتبان میں تھا۔ یاماگ یہ جانتا تھا کہ اب اسے کوئی معجزہ ہی موت کے منہ سے بچا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے بے رحم طریقے سے قربان ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ یاماگ کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے اپنے دوستوں عمرو عیار، زکوٹا اور نستور کی شکلیں پھرنے لگی۔ یاماگ نے دل ہی دل میں اپنے تینوں دوستوں کو خدا حافظ کہا۔ اچھا دوستوں، اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، خدا نے چاہا تو اگلی دنیا میں ہماری روحوں کی ملاقات ہوگی۔ یاماگ سانپ نے اداس ہو کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ قربانی کے چبوترے پر سب تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ عیار پجاری کو ویسے بھی یاماگ سانپ پر بہت غصہ تھا کہ کم وقت اپنا منکا کہیں چھوڑ کر میرے پاس خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ وہ چبوترے پر ناگ دیوتا کے بت کے آگے چوکی پر بیٹھا چھری تیز کر رہا تھا۔ اس چھری سے یاماگ سانپ کو 7 ٹکڑوں میں کاٹ کر ناگ دیوتا کے آگے ڈالنا تھا، جہاں تک ان ٹکڑوں کو 7 دن تک پڑے رہنا تھا۔ پجاری نے قربانی سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ آج ہم ناگ دیوتا کے لیے کوہ کاف کے سردار سانپ کی قربانی کر رہے ہیں۔ ناگ دیوتا اس قربانی سے خوش ہو کر بارش برسائے گا، ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، زمین سونا اگلے گی۔ پجاری کی بلند آواز کوٹری کے اندر یاماگ تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ موت کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ ابھی کوئی شخص اسے لینے آئے گا، مرتبان میں سے بوتل نکال کر لے جائے گا، پھر پجاری بوتل میں سے پہلے اس کی سری باہر نکالے گا اور چھری چلا کر سری کاٹ ڈالے گا۔ یاماگ سانپ کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے میں کوٹری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یاماگ سانپ کا دل کانپ گیا۔ اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جلاد آ گیا تھا۔ کسی نے مرتبان کا ڈھکنا کھول کر اندر ہاتھ ڈالا اور بوتل باہر نکالی۔ یاماگ نے شیشے کی بوتل میں سے دیکھا، یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس نے گیروے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بالوں میں پھول لگے تھے، گلے میں موتیوں کی مالا تھی۔ یاماگ سمجھ گیا کہ پجاری نے مندر کی اس جوگن کو بوتل لینے کے لیے بھیجا ہے تاکہ قربانی کی رسم ادا کی جائے۔ جوگن بوتل کو لے کر کوٹری سے باہر نکلی، مگر قربانی کے چبوترے کی طرف جانے کی بجائے وہ ایک دوسری کوٹری میں گھس گئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور بوتل کو اپنے چہرے کے قریب لا کر بولی، یاماگ، میں جانتی ہوں تم کوہ کاف کے سردار سانپ ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم انسانی آواز میں بات کر سکتے ہو۔ یہ بات پجاری کو معلوم نہیں ہے۔
میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے. تمہارے جسم کے 60 ٹکڑے کرنے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، نہ مجھ سے کچھ پوچھنا. یہ وقت باتوں کا نہیں ہے. میں تمہیں جہاں چھپاؤں وہیں چھپے رہنا، اور جب تک میں نہ آؤں وہاں سے ہرگز باہر نہ نکلنا. میں تمہیں اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ناگ بندر کی دیوداسی ہوں اور میرا نام کنچن ہے. یہ کہہ کر کنچن دیوداسی نے یاماگ سانپ والی بوتل کو نیچے زمین پر رکھ دیا. پھر اس نے کونے میں پڑا ہوا ایک مٹی کا برتن اپنی طرف کھینچا. اس برتن کے اندر ایک دوسرا سانپ تھا. یہ ایک عام قسم کا سانپ تھا. کنچن دیوداسی نے یہ سانپ برتن سے نکال لیا اور بوتل میں سے یاماگ سانپ کو نکال کر بولی، یاماگ سانپ، میں تمہیں مٹی کے اس برتن میں چھپا کر جا رہی ہوں. جب تک میں نہ آؤں تم اسی برتن میں رہو گے. میں تمہیں آزاد بھی کر سکتی تھی، مگر تم نہیں جانتے ناگ دیوتا کے مندر کے ارد گرد 1 میل کے دائرے میں پجاری نے زہریلے اژدہے چھوڑ رکھے ہیں. اگر کوئی سانپ قربانی کے ڈر سے بھاگ جائے تو ان اژدہوں کو اس کی بو آ جاتی ہے اور وہ اپنے چھپے ہوئے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور بھاگنے والے سانپ کو وہیں ہلاک کر کے کھا جاتے ہیں. ان کے سانس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ بھاگتا ہوا سانپ دور سے ہی کھینچ کر ان کے حلق میں چلا جاتا ہے. یاماگ صاحب تو قدرت کے اس معجزے پر حیران ہو رہا تھا. خدا نے عین وقت پر کنچن دیوداسی کو بھیج کر اس کی جان بچا لی تھی. اس نے دیوداسی سے کہا، کنچن، میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ دیوداسی نے یاماگ کو مٹی کے برتن میں رکھ کر اور ڈھکن دیتے ہوئے کہا، بس اب اسی برتن میں پڑے رہنا. میں آؤں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے. کنچن دیوداسی نے عام قسم کی سانپ کو، جو نہ دیوداسی کی بات سن سکتا تھا نہ اس کی بات کا جواب دے سکتا تھا، بوتل میں ڈال کر بوتل بند کی. دوڑ کر کوٹری سے نکلی، پجاری کی کوٹری میں گئی اور بوتل کو اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھا کر لائی تھی. ناگ مندر میں ناگ دیوتا کے بت کے آگے بیٹھا پجاری قربانی سے پہلے کے منتر پڑھ رہا تھا. چھری اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے سامنے لکڑی کی وہ چوکی بھی رکھ لی تھی جس پر رکھ کر یاماگ سانپ کے ٹکڑے کیے جانے تھے. رات کافی گزر گئی تھی. جب چاند ناگ دیوتا کے سر کے عین اوپر آ گیا تو پجاری نے بلند آواز سے حکم دیا، کوہ کاف کے سردار سانپ کو قربانی کے لیے لایا جائے. اسی وقت پجاری کا ایک خاص آدمی اس کی کوٹری کی طرف بھاگا اور اندر سے سانپ والی بوتل اٹھا لایا. سانپ والی بوتل اس نے پجاری کو لا کر دی. لوگ خوشی سے ناگ دیوتا کے نعرے لگانے لگے. جیسے ہی پجاری کی نگاہ بوتل پر پڑی اسے فوراً پتا چل گیا کہ یہ یاماگ سانپ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ کسی نے دوسرا عام سانپ رکھ دیا ہے. غصے سے اس کا خون کھول اٹھا کیونکہ وہ یاماگ سانپ کو ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں اس کی جگہ کوئی دوسرا سانپ بوتل میں رکھ دیا گیا تھا. یہ کس نے کیا؟ یہ کس کو جرت ہوئی کہ ناگ دیوتا کی قربانی والا سانپ بدل دے؟ مگر اس وقت پجاری یہ ظاہر کر دیتا تو لوگوں کو سخت مایوسی ہوتی اور شہر کے عوام اور بادشاہ بھی پجاری کے خلاف ہو جاتے کہ اس کی موجودگی میں قربانی والا کوہ کاف کا سانپ چرا لیا گیا اور ناگ دیوتا کی توہین ہوئی ہے. چنانچہ پجاری غصے کو پی کر رہ گیا. اس نے ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ یہ سانپ قربانی والا یاماگ سانپ نہیں ہے، بلکہ بوتل میں سے سانپ کو باہر نکال کر اسے پکڑ کر لہرایا اور بلند آواز میں کہا، اے ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والوں، یہ کوہ کاف کا یاماگ سانپ ہے. آج ہمارا ناگ دیوتا بڑا خوش ہے کہ ہم اس کے آگے کوہ کاف کے سردار سانپ کی قربانی پیش کر رہے ہیں. پجاری نے عام قسم کے سانپ کو چوکی پر رکھا اور بڑے غصے سے عام قسم کے سانپ کی چھری سے 60 ٹکڑے کر دیے. لوگوں نے کھڑے ہو کر ناگ دیوتا کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے. مندر کے اوپر مشعلیں روشن کر دی گئیں. کنچن دیوداسی نے آگے بڑھ کر چوکی پر سے عام قسم کے سانپ کے 7 ٹکڑے اٹھائے اور ایک ایک کر کے ناگ دیوتا کے بت کے آگے ڈال دیے. اس کے بعد پجاری بلند آواز میں منتر گانے لگا. لوگ بھی اس کے پیچھے گانے لگے. کنچن دیوداسی کو معلوم تھا کہ پجاری کو پتہ چل گیا ہے کہ بوتل میں سے کسی نے یاماگ سانپ کو نکال کر اس کی جگہ دوسرا سانپ رکھ دیا ہے. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ناگ دیوتا کی پوجا ختم ہوتے ہی پجاری یاماگ سانپ کی تلاش شروع کر دے گا اور یہ سراغ لگانے کی سرتوڑ کوشش کرے گا کہ بوتل میں سے قربانی کا سانپ کس نے نکال لیا، کیونکہ سینکڑوں سالوں سے ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ناگ دیوتا کی بھی توہین تھی اور پجاری کو ڈر تھا کہ اس پر ناگ دیوتا کا عذاب بھی پڑ سکتا ہے. کنچن دیوداسی یہ دیکھ رہی تھی کہ منتر گاتے ہوئے پجاری ناگ دیوتا کے بت کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کنچن دیوداسی ناگ دیوتا کے آگے دوسری دیوداسیوں کے ساتھ منتر گاتے ہوئے ڈانس کر رہی تھی. جب منتر ختم ہو گئے اور پجاری ناگ دیوتا کو دودھ سے غسل دینے لگا تو کنچن دیوداسی موقع پا کر کوٹری میں آ گئی. اسے آتے ہی یاماگ سانپ کو برتن میں سے نکال کر اس پر ایک خاص بوٹی کی دوائی چھڑکی اور یاماگ سے کہا، اس جڑی بوٹی کی وجہ سے تمہارے بدن سے سانپوں والی بو نکلنی بند ہو جائے گی اور پجاری کا جاسوس سانپ بھی تمہاری بو نہیں پا سکے گا. اب چاروں طرف تمہاری تلاش شروع ہو جائے گی. یاماگ نے پوچھا،
तुम मुझे कहाँ छुपाओगी? कंचन देवदासी ने कहा, मैं तुम्हें अपने पेट के साथ लपेट लूंगी। इस तरह से पुजारी और इसका जासूस सांप तुम्हें कभी तलाश ना कर सकेगा। इसको तुम्हारी बू भी नहीं आएगी और पुजारी मेरे कपड़ों की तलाशी भी नहीं ले सकता। तुम महफूज हो गए। इतना कहकर कंचन देवदासी ने कमीज हटाकर यामाक सांप को अपने पेट के गिर्द लपेट लिया। कमीज नीचे कर ली, ऊपर साड़ी का पल्लू डाल दिया और आहिस्ता से कहा, यामाक, अब तो मेरे पेट के साथ लगकर सो जाओ। कोई हरकत ना करना, नहीं तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। यामाक साहब ने अपना सर समेट कर कंचन देवदासी के पेट के साथ लगा दिया और आहिस्ता से कहा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। कंचन कोठरी से निकलकर दौड़ती हुई दूसरी देवदासियों के पास चली गई। नाग देवता की पूजा खत्म होते ही पुजारी गुस्से से बिफरा हुआ जासूस सांप की कोठरी में गया। इसे पटारी में से बाहर निकाला और कहा, जासूस सांप, नाग देवता की कुर्बानी वाला सांप किसी ने मंदिर से चुरा लिया है। नाग देवता का हम पर अजाब नाजिल होने का डर है। ये कोहेकाफ का यामाक सांप था। यामाक सांप अभी तक मंदिर की चार दीवारी में ही होगा। मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। फौरन जाओ और जहाँ इसकी बू मिले इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पुजारी को अब भी उम्मीद थी कि शायद यामाक सांप की मदद से वो इसका खोया हुआ मन का हासिल कर लेगा और जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर के सारे खजानों का मालिक बन जाएगा। वो नाग देवता के अजाब से भी बचना चाहता था। वो चाहता था कि यामाक सांप को पकड़े और अगली पूरे चांद की रात को इसे नाग देवता पर कुर्बान करके अपने गुनाह का कफारा अदा करे और इस दौरान में यामाक सांप से इसके मनके के बारे में भी मालूमात हासिल करे। जासूस सांप हुक्म पाते ही कोठरी से निकला और मंदिर के ऊपर दायरे की शक्ल में प्रवास करने लगा। ये उड़ने वाला सांप था और इसके जिस्म पर खुले हुए थे। कंचन देवदासी ने चांदी रात में आसमान पर उड़ने वाले जासूस सांप की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी तो समझ गई कि पुजारी ने यामाक सांप की तलाश के लिए जासूस सांप छोड़ दिया है। कंचन देवदासी ने सहम कर अपने पेट पर हाथ रख दिया। वो हर हालत में यामाक सांप की जान बचाना चाहती थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।